تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ آج وہ بابا جسے چلنے کا شعور نہیں ہے، جسے بیٹھنے کا شعور نہیں ہے، معاذ اللہ وہ کمنٹ کرتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، بول رہا ہے کہ دوسرے مذہب کے پاس معاذ اللہ ایک ہی کال لگانے کا ذریعہ ہے، ایک ہی ان کے پاس معاذ اللہ خدا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر باقی کا ان کا تو کال کسی کے پاس لگے گا نہیں۔ معاذ اللہ ہمارے پاس تو اتنی صورتیں ہیں کہ ان کو کال نہیں تو ان کو لگ جائے گا، ان کو کال نہیں تو ان کو لگ جائے گا، ان کو کال نہیں تو ان کو لگ جائے گا۔ لوگ ولیوں تک پہنچے تھے، نبیوں تک پہنچے تھے، معاذ اللہ خدا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، مگر کون بولے گا؟ ان کے خلاف کون لڑے گا؟ ایسا لگتا ہے بھارت ڈیموکریسی ملک نہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھارت جمہوری ملک نہیں ہے جس نے جو چاہا بول دیا۔ مگر میں بتانا چاہوں گا جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، وہ ناراض ہو جائے تو پھر کون سنے گا؟ تجھے پتا نہیں ہے یہ خدا، میرا خدا تو وہ خدا ہے جو ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے، وہ رب جو گناہگار بندوں کے آنسوؤں کے قطرے کو پسند کرتا ہے، وہ رب جو گناہگاروں کی آواز کو پسند کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ خدا کو ایک بار آواز دیتا ہے تو مالک و مولا 70 بار وہاں سے آوازیں آتی ہیں، بول میرے بندے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج ان کی زبانیں اتنی بڑھ گئی، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے۔ کاش انہوں نے اس بڑھیا سے بھی عقل لے لیا ہوتا جس بڑھیا نے دہریہ کے مناظرے میں کہا تھا، اے دہریہ تو کہتا ہے خدا ایک ہے تو دلیل دو، میں اپنے چرخے سے بتا سکتی ہوں کہ خدا ایک ہے۔ بڑے بڑے مناظروں نے کہا تھا، اے بڑھی عورت کیا تو عالمہ ہے، کیا تو فاضلہ ہے؟ اس نے کہا تھا میں عالمہ نہیں ہوں، میں فاضلہ نہیں ہوں، مگر میں جواب دے سکتی ہوں۔ دیکھ یہ میرا چرخہ ہے، میں اکیلے گھماتی ہوں، اگر اس کے گھمانے والے دو ہو جائے تو میں داہنے طرف گھماؤں اور وہ بائیں طرف گھمائے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ سن، اگر اس کائنات کا چلانے والا خدا ایک ہے، اگر دو ہوتے تو وہ کہتا سورج پچھم سے نکلے گا، وہ کہتا سورج پورب سے نکلے گا، وہ کہتا چاند پورب سے نکلے گا، وہ کہتا چاند پچھم سے نکلے گا۔ اگر چلانے والے دو ہوتے تو ٹکرا جاتے۔ یہی وجہ ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ معاذ اللہ آج خدا کی وحدانیت کو چیلنج کر رہے ہیں، خدا کو ناراض کر رہے ہیں، یاد رکھنا خدا تو کل بھی ایک تھا، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اتنا پاورفل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے سارے بلینٹ اور عقل والوں کو جمع کرو۔ عقل والے کون ہیں؟ قرآن تو عقل والوں سے خطاب کرتا ہے، قرآن تو علم والوں سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن کہیں پہ کہتا ہے یتفکرون، اے فکر رکھنے والوں میری طرف دیکھو، یتدبرون، اے غور کرنے والوں میری طرف دیکھو۔ صاحب سب سے زیادہ جو بلینٹ لڑکے رہتے ہیں وہ سائنس کا انتخاب کرتے ہیں، سائنس جیسے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں۔ جتنے بھارت کے بلینٹ ہیں سب کو جمع کیجئے، عقل والوں کو۔ صاحب یاد رکھیے گا جو سب سے زیادہ بلینٹ ہوتا ہے اس کا میتھ مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا عالموں میں بھی جو عالم سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے وہ صاحب علم میراث کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے، چونکہ اس میں ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ سارے علم ریاضی والوں کو جمع کیجئے اور جمع کر کے پوچھئے صاحب یہ بتائیے گنتی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہیں گے مولانا گنتی کی شروعات ایک سے ہوتی ہے، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، پانچ کے بعد چھ، چھ کے بعد سات، کہا سات کے بعد، کہا گنتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، گنتے چلے جاؤ۔ قرآن نے 1450 برس پہلے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے ہو، اس کی نعمتیں کتنی ہیں، اس لیے زندگی میں کبھی گنتی پوری نہیں ہو سکتی۔ 100 کے بعد 101 آئے گا، 1000 کے بعد 1001 آئے گا، لاکھ کے بعد 1,00,001 آئے گا، کروڑ کے بعد 1,01,00,001 آئے گا۔ میں نے کہا چلو صاحب گنتی کی انتہا نہیں ہے، مگر
गिनती की इब्तदा देख लेते हैं। 10 से पहले 9 है, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। मैंने कहा बता ये 1 से पहले क्या है? कहा मौलाना 1 से पहले 0 है, यानी 0 है, 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा ये 1 अपने आप आया है। कहा ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। कहा ये 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। ये 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर ये 1 ना हो, कहा 1 ना हो तो सैकड़ों नहीं होंगे, ये 1 ना होता तो करोड़ों नहीं होते, ये 1 नहीं होता तो अरबों नहीं होते। ओ भारत के ढोंगी बाबाओं, तुम उस खुदा को चैलेंज कर रहे हो, कहते हो कि हमारे पास माज़अल्लाह लाखों माबूदाने बातला है, एक से बिगाड़ हो तो दूसरे के पास चले जाए। इसका मतलब है तुम जिनकी भक्ति की बातें करते हो तुम उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खुदा के मानने वाले कल भी उसके सामने सर झुका रहे थे और आज भी उसके सामने सर झुका रहे हैं। याद रखना, तुझे पता नहीं है वही रब है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये सारी दुनिया के अक्ल वाले कहते हैं अगर वो 1 ना होता तो आज साइंटिस्ट नहीं होते, अगर वो 1 ना होता तो ये आलिम और उलमा नहीं होते, अगर ये 1 नहीं होता तो ये कुफार और मुशरिकीन भी नहीं होते, अगर वो 1 नहीं होता तो ये जमीन और आसमान भी नहीं होते। अरे उस खुदा की बात छोड़, उस खुदा ने इस जमीन पर अपने इतने दोस्तों को पैदा कर दिया कि साहब तुम उनसे तो टकरा करके देख लो। कभी तुमने ख्वाजा गरीब नवाज का दास्तान नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लो। तुमने हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी का मुताला नहीं किया, फिर से कर लो। तुमने मखदूम सिमला की जिंदगी का मुताला नहीं किया, फिर से कर लो। तुमने आला हजरत की जिंदगी का मुताला नहीं किया, फिर से कर लो। नाराजगी तो दूर की बात, और रब अपने बंदों से इतना प्यार करता है। बंदा नमाज न पढ़े रिस्क दे रहा है, बंदा रोजा न रखे रिस्क दे रहा है, बंदा उसकी इबादत न करे रिस्क दे रहा है, बंदा उस खुदा के बजाय लाखों माबूदाने बातला के आगे सर झुकाए फिर भी वो रिस्क दे रहा है। अब ए जालिम, जब खुदा तुझ जैसे नाफरमान से नाराज नहीं होता तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान से क्या नाराज होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज